جس طرح صداقت، شرافت، عدالت، ولایت، یہ 4 درجے ہیں جو صحابیت کے مقام پر سب سے اونچے نظر آتے ہیں۔ یعنی صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر ایسے لگتی ہے کہ بھری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باقی صحابہ کرام سچے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، باقی بھی سچے ہیں، لیکن چونکہ مشہور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے ہیں تو پھر ان کو صداقت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو صداقت کا جب نام لیا جائے تو انسان کے ذہن کے اندر صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بن چکی ہے۔ جب عدل و انصاف کا نام لیا جائے تو فاروق اعظم کا نقشہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت مشہور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور ولایت مشہور ہے۔ تو ان مراتب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ صفت باقی صحابہ اکرام میں نہیں پائی جاتی، باقیوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ مشہور وہ صحابی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اور یہ جو صحابہ اکرام کے اندر اوصاف آئے ہیں، میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے اور وہاں سے منتقل ہو کر صحابہ اکرام کے اندر آ گئے۔ اصل ان کی بنیاد اور ان کی جڑ اور حقیقت کے اندر جو درخت ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہاں سے منتقل ہو کر صحابہ اکرام کے اندر آ گئی ہے۔ تو آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑے سے مناقب اور ان کی شہادت کا ذکر کروں گا جی۔ پچھلے جمعے پر میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں، پھر صدیق اکبر نے 3 چیزیں بتائیں، پھر فاروق اعظم نے، پھر عثمان غنی نے، پھر علی المرتضیٰ نے۔ اور اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس کے اندر آتا ہے کہ پھر جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنی 3 چیزیں بتائیں، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے بھی 3 چیزیں بتائیں کہ اللہ کو بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہے۔ تو باقی تو موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یاد ہیں آپ کو؟ کون کون سی؟ گرمی کا روزہ اور شجاعت اور بھوکے کھانا کھانا۔ ایک آپ نے غلط بتائی ہے۔ پہلی تھی الضرب بالسیف، تلوار چلانا۔ الضرب بالسیف، آپ نے اس کو شجاعت سے تعبیر کیا ہے۔ الضرب بالسیف یعنی میدان جہاد کے اندر تلوار چلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی الصوم بالسیف، مجھے گرمی کا روزہ رکھنا بڑا پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی الخدمۃ للضیف، مہمان کی خدمت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ جو پہلی چیز تھی نا الضرب بالسیف، مجھے تلوار چلانا بڑا پسند ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، پھر باقی 2 چیزیں ذکر کر کے حضرت علی کی شہادت ذکر کروں گا جی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الضرب، بولیے، الضرب بالسیف، تلوار چلانا بڑا پسند ہے، یعنی میدان جہاد کے اندر کافروں کی گردنیں کاٹنا مجھے بڑا پسند ہے۔ چونکہ ہماری جماعت کا یہ درہ امتیاز ہے کہ قرآن کی روشنی کے اندر ہی احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ جو حدیث ہے یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، کوئی الگ چیز حدیث نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی حدیث کے ساتھ تفسیر کروں گا جی انشاءاللہ۔ سورہ احزاب کے اندر رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ احزاب یہ 21ویں سپارے کی ایک سورت ہے، آخری سورت۔ احزاب یہ کہتے ہیں لشکروں کو، احزاب
حزب اللہ، جس طرح قرآن کریم کے اندر آتا ہے اولئک حزب اللہ، کہ صحابہ اکرام اللہ کا لشکر ہیں۔ حزب کی جمع آتی ہے احزاب، تو اس سورت کا نام احزاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر لشکروں کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ کفار کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر حملہ آور ہو گئے۔ جو حملہ آور ہوئے تو پھر مسلمانوں کی رب العالمین نے مدد کی، تو پھر اس سورت کا نام رکھ دیا احزاب، لشکروں والی سورت، لشکروں والی سورت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو، بھلا وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت سارے کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر تم پر حملہ آور ہونے لگے تھے، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ جنود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ سارے کے سارے لشکر ارد گرد کے قبائل کو مشرکین مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا تھا، ابھی مسلمان نہیں تھے، سارے قبائل کو انہوں نے اکٹھا کر لیا کہ آؤ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بدر ہو چکا تھا اور ان کو شکست ہوئی تھی، بڑا غصہ تھا ان کو، تو کہتے ہیں کہ آؤ سب اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، ورنہ ان کی دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے۔ جب سارے کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ آج ہمارے مقابلے میں کافروں نے اکٹھ کر لیا ہے، اور دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، کافر زیادہ ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں، یہ قانون ہے۔ یوں کبھی نہیں ہوگا کہ مسلمان زیادہ اور کافر کم ہو، اگر اس طرح ہوا نا تو پھر سمجھ لینا کہ یہ مسلمان جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ مسلمان ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور کافر زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ سارے کے سارے تمہارے خلاف ہو کر اکٹھے آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا۔ کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو مدینہ کے اندر سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ ان کا جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تھے تو ان کا معاہدہ ہو گیا تھا مدینہ والوں کے ساتھ، جو یہودی تھے نا ادھر، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ جب باہر سے کوئی حملہ ہم پر کرے گا تو تم ہماری مدد کرنا، ویسے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جس کو اتحاد کہہ لیں اور معاہدہ جس کو کہتے ہیں، معاہدہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر لیا، مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، کافر سارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، میرا بندہ کتنی جماعتیں ایسی ہیں، کتنے لشکر ایسے ہیں جو تھوڑے ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود کافروں پر غلبہ پا لیتے ہیں، کافروں پر حاوی آ جاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آج مسلمان زیادہ ہیں، مسلمانوں کی فوج بھی بڑی طاقتور ہے، لیکن آج مسلمان مغلوب ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا،
ہم نے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ہماری معیشت بھی ڈوب رہی ہے اور معیشت کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی ڈوب رہا ہے۔ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اپنی اپنی رائے دی صحابہ اکرام نے، لیکن صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فارس سے آئے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے اندر ایمان قبول کیا۔ جب ان سے مشورہ لیا گیا تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس طرح کرتے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد ایک بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، بڑی سی خندق کھود دیتے ہیں، جب وہ لوگ آئیں گے تو دور دور سے ہم پر تیر ہی صرف چلائیں گے، اگر خندق کو عبور کر کے ہم تک پہنچیں گے تو ہم اوپر سے تیر مار کر ان کو ہلاک کر دیں گے۔ صحابہ اکرام میں جب یہ مشورہ سنا، چونکہ یہ خندق کھودنا یہ عربیوں کا طریقہ نہیں تھا، عرب کو ان کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ فارس سے آئے تھے تو ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس طرح بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ مشورہ ان کا صحابہ اکرام کو بھی اور اللہ کے پیغمبر کو بھی بڑا پسند آیا۔ 10 صحابہ اکرام بٹ گئے ٹولیوں کے اندر، ان کے حصے کے اندر جتنی زمین کا ٹکڑا آیا وہ کھودتے چلے گئے۔ یہی وہ موقع ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ان کافروں کو اللہ ہلاک کر دے، انہوں نے ہماری نماز کو ہم سے چھین لیا ہے، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکے، یہ ادھر مصروف ہیں ہم۔ اور فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے نماز پڑھ تو لی ہے لیکن آخری وقت کے اندر پڑھی ہے، عصر کے آخری وقت کے اندر فاروق اعظم نے جا کر نماز پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاروق اعظم تو نے تو پڑھ لی ہے، میری تو نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ کیا نماز قضا ہو گئی ہے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی کہ ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ ان کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ادھر اللہ کے پیغمبر کی یہ بھی نماز قضا ہوئی، اور ایک اور واقعہ حدیث میں ملتا ہے لیلۃ التعریس والا واقعہ، اس کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کی نماز قضا ہو گئی۔ اور جس کی نمازیں قضا ہو جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ بیڑے پار کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے پیغمبر ان کافروں کو اللہ ہلاک کر دے، انہوں نے ہماری نمازوں کا وقت ہم سے چھین لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھدوا رہے ہیں اپنی نگرانی کے اندر، اور اپنے حصے میں بھی لی ہوئی ہے کہ میں بھی اپنے حصے کی خندق کھودوں گا۔ صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آج میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے یارا تجھے کیا بتاؤں، تو نے ایک پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے پیٹ کا کپڑا ہٹایا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، 2 پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، ہمارے پیغمبر نے 2 باندھے۔ یوں نہیں کہا کہ لوگوں تم تو نماز پڑھو میں خود سو جاتا ہوں، پہلے کام کر کے دکھایا پھر اس کام کا حکم دیا، جو کام بھی کہا پہلے وہ خود کر کے دکھایا۔ یہ شان ہوتی ہے نبوت کی۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میرے گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا موجود ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، میں نے اس کو ذبح کیا ہے، آپ کے جو چنیدہ صحابہ اکرام ہیں ان کو لے آئیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا میرے یارا اپنی روٹی کو تیار کر،
آٹا گوندھ لیکن روٹیاں نہیں پکانی، سالن کو تیار کر لیکن سالن کے اوپر سے ڈھکن نہیں ہٹانا، میں آؤں گا اور آ کر سارا کام کروں گا۔ سالن بھی پک گیا، روٹیاں بھی تیار کرنے کا موقع آ گیا، اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، لعاب دہن نکالا، سالن کے اندر ڈالا، آٹے کے اندر ڈالا۔ وہ صحابی کہتا ہے ہم نے تو تھوڑے سے لوگوں کا کھانا تیار کیا تھا، لیکن جو کھانا ہم نے تھوڑے سے لوگوں کا تیار کیا تھا ہم سب نے مل کر کھایا، پھر بھی کھانا ابھی تک پھر بھی موجود تھا، پھر بھی کھانا موجود تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس دن دیکھ لیا کہ مسلمان کبھی بھوکے نہیں مر سکتے، بھوکے نہیں مریں گے کبھی، مسلمان کو اللہ کھلاتا ہے اپنے رزق سے۔ اور اقبال کہتا ہے تم لوگ کھانے کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ رب العالمین نے خود کھانے کا بندوبست کر دیا ہے اس آیت کے اندر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ فرماتے ہیں کھانے کے پیچھے مت بھاگو، کھانا دینے والا میں ہوں۔ صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، وہ گڑھا کھود رہے ہیں کہ ایک جگہ پر ایسا گڑھا آ گیا کہ وہاں پر ایک بڑی چٹان آ گئی اور وہاں سے کھودا نہیں جا رہا۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ خندق تو ابھی تک ہم نے بہت ساری کھودنی ہے لیکن یہ تو پتھر آ گیا ہے، ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر بڑی سی چٹان آ گئی ہے، ہم تو آگے کھود بھی نہیں سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گدال پکڑی اور ایک ضرب لگائی، ضرب لگاتے ہی چنگاریاں نکلیں، چٹان ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں کہ میری امت ان محلات کو فتح کرے گی۔ دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے روم کے محلات بھی دکھائے گئے ہیں، میری امت روم کو بھی فتح کرے گی۔ تیسری ضرب لگائی، فرمایا مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے ہیں، میری امت ایران کے محلات کو بھی فتح کرے گی۔ جب تین باتیں کہیں، میری امت روم کو بھی فتح کرے گی، میری امت ایران کو بھی فتح کرے گی، میری امت فارس کو بھی فتح کرے گی۔ جب منافقین نے یہ بات سنی نا کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں روم کو بھی فتح کریں گے، ایران کو بھی فتح کریں گے، فارس کو بھی فتح کریں گے، منافق نے نعرہ لگایا اور کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں روم، فارس اور ایران کو فتح کرنے کی، اپنی حالت تو دیکھو کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، حالت دیکھو اپنی، باتیں کرتے ہو دنیا فتح کرنے کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت اس نعرے سے پریشان ہو گئے، اس تانے سے پریشان ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری زمین میری ہے، میں اس زمین کا جس کو چاہوں وارث بنا دوں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میرا پیغمبر تیری امت دیکھے گی، میں تیری امت کو عزت عطا فرماؤں گا اور ان منافقوں کو ذلیل کر دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، فارس فتح ہوا، دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ خندق کھود رہے ہیں، خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، سارے کے سارے لشکر سامنے آ گئے، آگے آ کر دیکھا کہ یہاں پر تو خندق کھودی جا چکی ہے، اب دور دور سے تیر چلا رہے ہیں، کوئی تیر آ کر خندق میں گرتا ہے، کوئی آ کر ادھر آتا ہے لیکن لگتا کسی کو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ادھر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں ان کا۔
وہ غصہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا، بہت زیادہ تعداد تھی اس کے اندر کافروں کی، بہت زیادہ تعداد تھی، کیونکہ سارے قبائل کو انہوں نے جمع کر لیا تھا۔ ایک آدمی عمر ابن عبد ود یا عمر ابن عبد ود، عبد ود وہ 5 بزرگوں کے نام آتے ہیں نا سورۃ نوح کے اندر، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پہلا ہے ود، اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا، اس کے باپ نے عبد ود، ود کا بندہ۔ عمر ابن عبد ود گھوڑا دوڑایا، خندق کو پار کیا، خندق کو عبور کر کے اس طرف آ گیا اور دھاڑ رہا ہے اور کہتا ہے حل من مبارز، بھلا کون ہے میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ اوے مسلمانوں، تم تو کہتی ہو کہ جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر قتل ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا، تم میں سے کس بندے کو شوق ہے جنت میں جانے کا؟ میں جنت میں بھیجنے کے لیے آ گیا ہوں۔ مسلمانوں کی صفوں کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ہے عمر ابن ود۔ کیا عام بندہ نہیں ہے، اس نے کہتے ہیں 100 جنگیں لڑی ہوئی تھی اور کسی جنگ کے اندر شکست نہیں ہوئی اس کو۔ علی بیٹھ جا، عمر ہے عمر، یہ انداز تھا اللہ کے پیغمبر کا، کیا عمر ہے عمر، بیٹھ جا نیچے۔ دوسری مرتبہ پھر وہ اعلان کرتا ہے حل من مبارز، کون ہے میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی بیٹھ جا، عمر ہے یہ عمر۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے نعرہ لگایا اور کہتا ہے حل من مبارز، کون ہے میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی بیٹھ جا، اس کو عمر کہتے ہیں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، اگر اس کو عمر کہتے ہیں تو مجھے بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں۔ نکل گئے اس کے سامنے، اس نے کہا کون ہو؟ کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں سنا ہے تیرے بارے میں کہ تو میدان جنگ کے اندر بھی 2-3 مطالبے مانتا ہے اگلے بندے کے، میں تیرے سامنے 3 مطالبے رکھتا ہوں، میری بات کو مان لے۔ اتنا بہادر تھا کہ میدان جنگ کے اندر، حالانکہ میدان جنگ کے اندر مطالبے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے مطالبے تو مانتا ہے، میں بھی تجھے تیرے سامنے مطالبہ پیش کرتا ہوں، مان لے۔ اس نے سمجھا کہ منت چنت کرے گا۔ حضرت علی نے پہلا مطالبہ کیا، کہتے ہیں عمر ابن ود تیرا مقابلہ بہت سارے لوگوں سے ہوا ہوگا لیکن شیر خدا سے نہیں ہوا ہوگا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ واپس چلا جا۔ اس نے کہا نہیں جاتا ہوں۔ دوسرا مطالبہ، اچھا اگر تو مر گیا تو جہنم میں جائے گا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ۔ نہیں مانتا ہوں۔ اچھا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پھر گھوڑے سے نیچے اترا، میں بھی تیار ہوں، تو بھی تیار ہو جا۔ گھوڑے سے نیچے اترا، اپنی تلوار کو نکال کر گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ دیے، چاروں پاؤں کاٹ دیے۔ یہ اگلے بندے پر روب جمانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی میں واپس جانے کے لیے، جس طرح وہ غالباً ٹیپو سلطان نے جلائی تھی کشتیاں کہ اب واپس میں نے نہیں جانا، چاروں پاؤں کاٹ دیے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اکیلکم بالسیف کیل السندرا۔ شعر پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے اور کہتے ہیں آجا مقابلے کے لیے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر بھی حضرت علی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میرے علی کو آج فتح یاب کر دے، میرے علی کو آج سرخرو کر دے۔ پہلا وار اس نے کیا، حضرت علی نے یوں ڈھال سامنے کی، ڈھال پر لگ گیا۔ دوسرا وار ابھی کرنے ہی والا تھا کہ حضرت علی بجلی کی تیزی کے ساتھ وار کو روک کر اس کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا۔ 100 جنگیں لڑنے والا جہنم میں چلا گیا۔ یہ ہے علی۔ میں نے کہا نا
بدر کو دیکھ علی عظیم ہے، احد کے میدان کو دیکھ علی عظیم ہے، خیبر کی بہادریوں کو دیکھ علی عظیم ہے، خندق کے میدان کو دیکھ علی عظیم ہے، ارے حشر کے میدان کو دیکھ علی عظیم ہے۔ علی کی عظمت تجھے کیا بتاؤں، علی کی شان تجھے بتاؤں، علی کا مقام تجھے بتاؤں۔ اتنا بڑا انسان تھا، اپنے نبی کے پیروں پر چلنے والا تھا، جہاں جہاں نبی گزر گئے وہاں وہاں علی چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ بن گئے، آخری زمانہ ہے خلافت کا، سواری پر سوار ہوئے، سوار ہوتے ہوتے تھوڑا سا مسکرا بھی رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، شیر خدا یہ مسکرانے کا تو کوئی موقع بھی نہیں ہے، آپ تو مسکرا رہے ہیں، یہاں مسکرانے کی تھی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں مسکرانے کا مقام تو نہیں ہے، لیکن میں نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ میں نے اس دن یہ تہیہ کر لیا تھا کہ علی جب بھی سواری پر سوار ہوگا تو مسکرا کر ہوگا، مسکراتا ہوا سوار ہوگا۔ سنتوں پر عمل کرنے والا علی، بادشاہوں کے خلاف لڑنے والا علی، بہادری کی ایک داستان رقم کرنے والا علی، توحید پر وفات پانے والا علی۔ یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا، کون سی؟ الضرب بالسیف۔ مجھے میدان جہاد کے اندر تلوار چلانا بھی بڑا پسند ہے۔ دوسری چیز کون سی تھی؟ کون سی؟ گرمیوں کے اندر روزے رکھنا۔ کون سی؟ سارے بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ کون سی؟ گرمیوں کے اندر روزے رکھ۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت مانی، حضرت علی نے بھی منت مانی کہ اگر اللہ نے میرے بیٹوں کو شفا دی تو 3 روزے رکھوں گا۔ کتنے؟ 3 روزے رکھوں گا۔ ایک اور بات سمجھیے، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے آپ کا، یا کوئی اور بھی کام ہو، تو اگر آپ منت مانیں، جس کو ہم نظر کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا بیٹا کو بیمار ہو اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بیٹے کو شفا دی تو میں 20 نفل پڑھوں گا، یا 20 روزے یا 3 روزے رکھوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، بس اس کے اندر برکت پائی جاتی ہے۔ 3 روزے رکھوں گا اگر میرے بیٹوں کو اللہ نے شفا دی۔ یہ علی کس سے معاہدہ کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ اگر علی شفا دینے والا ہوتا تو پھر اللہ سے شفائیں نہیں مانگتا، ٹھیک ہے؟ اگر حضرت علی شفائیں دیتے تو پھر اللہ سے شفائیں نہ مانگتے، بلکہ حضرت حسن و حسین کو خود شفا دیتے۔ معلوم ہوتا ہے اس دنیا پر کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، صرف کون شفا دیتا ہے؟ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ 3 روزے رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ نے حسن و حسین کو شفا عطا کی۔ اب نظر پوری کرنے کا دن آ گیا، لیکن حالت یہ ہے کہ افطاری کے لیے بھی کچھ کھانا نہیں اور سحری کے لیے بھی کچھ کھانا نہیں۔ سحری پانی سے کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گئے، یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مزدوری دے دو کہ میں وہ مزدوری کر کے آج افطاری کروں گا۔ اس نے مزدوری دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ایک رسیوں کا گٹھا سا لے کر آئے اور کہتے ہیں فاطمہ اس رسی کو کاٹ اور اس کی ایک رسی بنا، جس کے بدلے میں ہمیں پیسے اور جو ملیں گے اور ہم اس کے ساتھ افطاری کریں گے۔ حضرت علی بھی مزدوری کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی مزدوری کر رہے ہیں۔ سارا دن لگا کر حضرت علی نے مزدوری کی، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی مزدوری کی۔
असर के वक़्त एक सा मिल गया, टोपा जिसको कहते हैं, एक सा मिल गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पीसा और पीस कर रोटियां बनाई। मेरे भाइयों, ये वो घराना है जिसको अल्लाह के पैगंबर ने बड़ी शान अता की थी। फरमाया था अली, क़यामत वाला दिन आएगा, मैदान महशर के अंदर रब्बुल आलमीन जब फैसला करेंगे जन्नत में जाने का, तो मेरे घर के सामने तेरा घर होगा। फातिमा ज़हरा से फरमाया था, मेरी बेटी, क़यामत वाला दिन आएगा, रब्बुल आलमीन तुझे सारी जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा। ये वो घराना है, बख्शा हुआ घराना है। हालत ये है कि घर के अंदर खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं। अफ्तारी का वक़्त हो गया, एक मांगने वाला आ गया और कहता है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत मुहम्मदिन, ए मोहम्मद के घर वालों, तुम पर अल्लाह की सलामतियाँ हो। तुम्हें जो अल्लाह ने रोटी अता की है, जो खाना अता किया है, उसमें से मुझे भी तो थोड़ा दो, मैं तुम्हें दुआ दूंगा। हज़रत अली ने अपनी रोटी उठाई, अपने बड़े फर्जंद हज़रत हसन को दी। हज़रत फातिमा ने भी अपनी रोटी उठाई, हज़रत हसन को दी और कहा, बेटा जाकर ये रोटी फ़कीर को दे आओ। हज़रत हसन ने जब देखा कि मेरे वालिदैन ने तो रोटियां मेरे हवाले कर दी कि जाकर उसको दे आओ, अपनी भी रोटी ली। हज़रत हुसैन कहते हैं, मेरी भी रोटी ले जाओ। इनकी खादमा हज़रत फ़ज़्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मेरी भी रोटी लेकर जाओ और जाकर फ़कीर को दे दो। मैं दुनिया वालों को बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ अली नहीं, बल्कि अली का घराना भी सखी हुआ करता है। जब ये सारी रोटियां लेकर उस मिस्कीन को दे आते हैं, अफ्तारी पानी के साथ और खजूर के साथ कर ली। दूसरे दिन भी यही आलम हो गया, तीसरे दिन भी यही आलम हो गया। जब 3 दिन भूख और प्यास की वजह से नढाल हो गए, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कमज़ोर हो गए। हज़रत हसन हुसैन की आंखें भी थोड़ी सी अंदर चली गई कमज़ोरी की वजह से। अल्लाह के पैगंबर ने अपने लाडले बच्चों को देखा, तरस आ गया और कहते हैं, लोगों आओ मेरे अहले बैत की शान देखो, ये खुद भूखे रहते हैं और मिस्कीनों को रोटी खिलाते हैं। यही जुमले कहने थे कि कुरान कहता है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा ऐनई यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूना तफजीरा यूफून बिन्नज़्रि व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो खुद भूखे रहकर लोगों को खाना खिलाते हैं, जो खुद प्यासे रहकर लोगों को पानी पिलाते हैं, जिनकी अपने घर में कुछ नहीं होता लेकिन मजदूरियां करके औरों को खिलाते हैं। क़यामत वाला दिन आएगा, सारी दुनिया नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, प्यास लगी हुई होगी, भूख लगी हुई होगी। उस दिन मैं ऐसे लोगों को अपने अर्श का साया अता करूंगा, ऐसे लोगों को अर्श का साया अता करूंगा। 5-5 हज्जें की लोगों ने, हर साल उम्रे पर जाते हैं। अगर तेरी जिंदगी में तूने हर साल हज की, हर साल उम्रा किया, लेकिन तेरे पड़ोस के अंदर तेरे पड़ोस का बेटा भूखा सो गया, रब्बुल आलमीन इन सारे हज्जों और उम्रों को एक वर्के के अंदर लपेट कर जहन्नुम की आग में फेंक देंगे।
جو میرے بندوں کا نہیں وہ میرا بھی نہیں، جو میرے بندوں کا خیال نہیں رکھتا مجھے اس کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ذا متربہ او مسکینا ذا متربہ، جو مٹی والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مٹی والے مزدوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، میں ان کو جنت کے باغات عطا کروں گا۔ مٹی والوں کا خیال رکھیں، مٹی والے مزدور۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے، سارا دن اس نے اپنا پسینہ بہایا، لیکن شام ہوتی ہے تو حضرت صاحب کہتے ہیں آج پیسے موجود نہیں، کل آ کر لے جانا۔ وہ گھر میں کیا پکائے گا جو آج تیرے پاس نہیں ہے تو دوسری چیز حضرت علی نے فرمائی مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا بھی بڑا پسند ہے۔ تیسری چیز فرمائی الخدمت للضیف، مجھے مہمان کی خدمت کرنا بھی بڑا پسند ہے۔ اگر میرے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے میرا دل چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہو اس مہمان کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تین چیزیں حضرت علی نے اللہ کے پیغمبر کی مجلس کے اندر ذکر کی جی۔ اب ایک چیز رہتی ہے حضرت علی کی شہادت، بس 2 منٹ کے اندر بیان کرتا ہوں۔ 3 بندوں پر حملہ ہوا تھا جی، حضرت معاویہ پر، حضرت عمرو بن عاص پر اور حضرت علی پر۔ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ آیا ہوا تھا کوفہ کے اندر، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کے ارادے کوئی اچھے نہیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو نکال دیں ادھر سے۔ حضرت علی نے فرمایا رہنے دو اس کو۔ حضرت معاویہ پر حملہ ہوا، ان کے سر پر حملہ ہوا، لیکن سر سے وار کیا کہتے ہیں اردو کے اندر مس ہوا اور کمر زخمی ہو گئی، ان کی جان بچ گئی۔ حضرت عمرو بن عاص اس دن آئے ہی نہیں صبح کی نماز کے اندر، حضرت علی موجود تھے، ان پر اس نے حملہ کر دیا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تیری موت کا دن وہ ہوگا جس دن اس خون سے یہ تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ ایک دن بیمار ہوئے نا تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا تو آخری دن آ گیا ہے مجھے لگتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، جب اس خون سے، سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس دن تیری موت کا دن ہے۔ خنجر لگا، زخمی ہو گئے، سارا کا سارا بدن خون میں لت پت ہو گیا۔ لوگوں نے ملجم کو، ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، پکڑتے کیوں ہو؟ اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اگر مجھ پر موت واقع ہو گئی تو تم اس کو معاف کر دینا، اگر تم معاف نہ کر سکے تو پھر ایک ہی وار کے اندر اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ کیا؟ اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ کہتا ہے علی کی دوائی دارو نہ کرو، یہ جو خنجر میں نے اس کو لگایا ہے 40 دن میں نے اس کو زہر کے اندر ڈبو کر رکھا ہے، علی نہیں بچ پائے گا۔ اسی زخم کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اللہ کے ساتھ جا کر ملے، اور دنیا والوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھا حضرت علی نے کہ آج بھی لوگ حضرت علی کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں۔ بہادر علی تھا، شیر علی تھا، توحید اور موحد علی تھا۔ جب ساری دنیا بے وفا ہو گئی حضرت علی سے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے تھے اے میری داڑھی تو کب رنگین ہوگی؟ ہر طرف سے سارے لوگ بے وفا نکلے، ان کے جو وزیر مشیر تھے نا سب منافق انسان تھے، انہی کی وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ سارے منافق ان کے گرد گرد اکٹھے ہو گئے اپنی، اور ایک مرتبہ حضرت علی نے جہاد کا اعلان کیا کہ فلاں علاقے کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔
رات کو خیمے لگائے گئے، حضرت علی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن جب اٹھے صبح حضرت علی اکیلے موجود تھے، سب کے سب بھاگ گئے تھے۔ اس وقت پھر داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں تو کب رنگین ہوگی، کب میری موت کا وقت آئے گا۔ ایک حدیث رہتی ہے لیکن اب بحث کرنے کا اس پر وقت نہیں ہے، من کنت مولا فعلی مولا والی، پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔